العالمين والصلاة والسلام على أسعد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت. ہم پہ تو ان کے کرم ہے ہی، اوورآل سب پہ ان کے احسان ہے. انسانی زندگی کا نظام جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پائیدار ہوگا، اتنی ہی اس میں آسانیاں ہوں گی، کامیابیاں ہوں گی، راحتیں انسان کا مقدر ہوں گی. اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ان کے ذریعے اسلام کی صورت میں ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف عطا فرمایا، مکمل ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کی صورت میں، افعال کی صورت میں ہمیں ایک پورا بہترین نظام حیات دیا ہے. معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹنے والے جو جرائم تھے ان کا سدباب کرنے کے لیے مستحکم قوانین بنائے. عدل و انصاف، مساوات، اخلاقیات کا اعلیٰ ایک نظام قائم فرمایا اور معاشرے کے بگڑتے ہوئے توازن کو درست کیا. یہی وجہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو خوشگوار اور پرسکون بنانے کے سلسلے میں میرے آقا کی جو کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، لازوال احسانات زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ عدل و انصاف کا نظام، یہ ایک بنیادی حق ہے. عدل و انصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام عدل میں امیر غریب اپنے پرائے کی کوئی تفریق نہیں. کافر بھی مانتے تھے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہو. ایسا عدل و انصاف کا نظام قائم فرمایا. ہر ایک کو یکساں انصاف فراہم کر کے عزت اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام لیتا ہے. ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم سے پچھلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ ان میں جب کوئی صاحب منصب چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی غریب چوری کرتا تھا تو اس کو سزا ملتی، اس پر حد قائم کی جاتی تھی. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے. دنیا میں جب کبھی جہاں کہیں عدل و انصاف کے سلسلے میں نبوی تعلیمات کا نفاذ ہوا، جہاں بھی حضور کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کیا گیا، ان قوانین کو نافذ کیا گیا، تو وہاں چین، سکون، ترقی، خوشحالی کی مشکبار ہوائیں چلنے لگی. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہو کر بھی اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے پورے معاشرے کا نظام ڈسٹرب ہے. اور بہت زیادہ غیر مسلم ہمارے آقا کے ان قوانین کو نافذ کرتے ہیں اور فائدے اٹھا رہے ہیں. برتر اور بدتر کی تقسیم سے معاشرے کا توازن خراب ہوتا ہے، جس کا نتیجہ حقوق کی پامالی، قتل و غارت گری، دیگر سنگین جرائم کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے طبقاتی نظام کا خاتمہ کیا، مساوات کا نظام عطا فرمایا، جس کی بدولت مرد اور عورت ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کے جانی، مالی حقوق محفوظ ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ نظام مساوات کو عالمگیر رول ماڈل کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی سودی نظام جو ہے یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ سود کو دولت میں اضافے کا ذریعہ لوگ سمجھتے تھے پرانے زمانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، تحریر لکھنے والے گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ جہاں بھی سودی نظام چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بینک میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی بھی سسٹم میں جہاں سودی نظام ہے اور اس نظام کے ساتھ جتنے وابستہ ہیں وہاں سے سیلریز لیتے ہیں، سب علماء نے ناجائز کہا ہے، سب گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ہلاکت کا سبب قرار دیا۔ دنیا کے جس تاجر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے سود سے پرہیز کیا اسے نفع ہی ہوا، اور تجارتی میدان میں ترقی اور کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ جس نے بھی اپنے آپ کو سود سے بچایا، اسی طرح تجارت کے میدان کو فروغ دینے کے لیے معاشرتی سطح پر معاشی ترقی بڑھانے کے لیے مداربت، مشارکت کے اصول میرے آقا نے عطا فرمایا کہ پارٹنرشپ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، سلیپنگ پارٹنر بننا ہے تو کس طرح بننا ہے، پورے بزنس کے اصول، معاشی اصول، یہ سارے میرے آقا نے عطا فرمایا۔ اسی طرح ملازم اور مالک کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ان کے حقوق پر مبنی فرامین سے ہمیں نوازا۔ تجارت میں دھوکے، جھوٹ، ملاوٹ وغیرہ سے روکا۔ معاشی میدان میں یہ کریم آقا کا ایسا احسان عظیم ہے کہ اگر ان اصولوں کی پاسداری کی جائے تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اسی طرح میرے آقا کے غلاموں پر کتنے احسانات ہیں۔ فاتح قوم کا شکست خوردہ قوم کو غلام بنا لینا، پھر اس غلامی کا نسل در نسل سلسلہ چلتے رہنا، یہ بھی ایک گلوبل ایشو تھا۔ پوری دنیا میں غلاموں کا نظام چل رہا تھا۔ جس کو ایک بار غلام بنا لیا جاتا اب اس کے بچے بھی غلام ہوتے ہیں، اس کے بچے بھی آگے غلام ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کرنے کے لیے مختلف اقدامات فرمائے۔ غلام آزاد کرنے پر حضور نے بشارت عطا فرمائی۔ جس نے ایک غلام آزاد کیا، اللہ پاک اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس کے ایک عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ ایک غلام آزاد کرنے کے اتنے فضائل بیان کر دیے تاکہ یہ غلاموں کو آزادی کرے۔ غلاموں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام فرما کر انہیں عزت دی، غلاموں کو شرف دیا، رسپیکٹ دی، بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اور عالمی طور پر اس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ غلامی کی روش آہستہ آہستہ ختم ہی ہوتا۔ اب اس وقت تقریباً یہ غلاموں کا سسٹم دنیا میں تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب میرے آقا کا احسان ہے غلاموں پہ، ورنہ اب تک وہی سسٹم چلتا تھا۔ قیام امن کے سلسلے میں میرے آقا کے احسانات ہیں۔ امن و امان کی بقا کے لیے، دنیا میں پھلنے پھولنے کے لیے یہ امن بڑا ضروری ہے انسان کی بقا کے لیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول بیان فرمائے جو انسان کے جان و مال کے حقوق کا تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک مقام پر فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے ہر بندہ ڈر کے رہے، اپنی اس طرح کی وہ بنا کے رکھیں گے پرسنالٹی کہ لوگ ڈر کے رہیں۔ مسلمان خوف زدہ نہ ہو، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کوئی بھی ہم سے ڈرے نہ، خوف زدہ نہ ہو، ہماری اصلاح کرتے ہوئے کوئی نہ ڈرے کہ میں سے کوئی اچھی بات بتاؤں گا آگے سے گلے پڑ جائے گا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کو خراب کرنے والے عناصر کا قلع کما کرنے کی سزائیں مقرر فرمائی، وہیں سزا دینے میں افراط و تفریط سے بچانے کے لیے آخرت کی جواب دہی سے بھی ڈرایا کہ ٹھیک ہے سزا دینی ہے، بدلہ لینا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں لینا کہ زیادتی ہو جائے یا کچھ کمی ہو جائے، یا سزا دینے میں کچھ زیادتی ہو جائے، سزا دینے میں کمی ہو جائے کہ جس نے اگر تھپڑ مارا تو اگر بدلے میں تھپڑ اس سے تھوڑا سا زور سے مار دیا تو اب زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، اب ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔
اتنا ہی مارنا جتنا اگلے نے مارا، اتنی ہی تکلیف ہو جتنی اگلے نے ماری تکلیف ہو، اس سے زیادہ تکلیف نہ ہو اگلے۔ تو اس طرح کے نظام میرے آقا نے ہمیں عطا فرمایا کہ ہمیں امن کے سلسلے میں آپ کی عملی دعوت کا اثر یہ ظاہر ہوا، دنیا کو اپنی بقا کے تحفظ کے لیے لازوال قوانین میسر آ گئے۔ احسانات مصطفیٰ کے لا تعداد پہلو ہیں اور ہر پہلو کے اندر رحمت مصطفیٰ، ہر پہلو کے اندر رحمت مصطفیٰ کے بے حد حسین نظارے ہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آقا کی کرم نوازیوں کو یاد رکھیں، اپنے آقا کے احسانات کو یاد رکھیں جو ہم پر کیے، ساری انسانیت پر کیے، ساری دنیا پر احسانات کیے، اور پھر ان قوانین کو ہم نافذ بھی کریں، اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے معاشرے میں نافذ کریں، اور ہر حال میں اطاعت مصطفیٰ کو اپنا شعار بنائیں۔ اس کے علاوہ اگر اطاعت مصطفیٰ سے ہٹیں گے تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو پیارے آقا کے نقش قدم ہی پر چلنا ہوگا۔ اس سے ہٹ کے اور کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جنت میں جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سچا عشق رسول بنائے، حضور کی سنتوں کا عامل بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔